السلام علیکم جی۔ پاکستان کے اندر ابھی 2 دن پہلے پیٹرولیم کا بحران تھا، اور اس کے بعد حکومت نے پیٹرولیم ڈیلرز کی جو کمیشن تھی وہ 99 پیسہ بڑھا دی، باٹا ریٹ 1 روپے بڑھا دی، اور جس کے نتیجے کے اندر وہ بحران ختم ہو گیا۔ اب اس بحران کے دوران جو ہے وہ کچھ لوگوں کو 200 روپے لیٹر تک بھی تیل ملا، تو اس میں کس کی دیہڑی لگی اس بات کو چھوڑ دیں، وہ کھاتا ہے تو مل کے کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کوئی نہ کوئی آپ کو ATM مشین مل جائے گی اس کے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں یاد دلاتا چلوں کہ پچھلی دفعہ جب انہوں نے پیٹرول کی قیمت 26 تاریخ کو راتوں رات بڑھائی تھی 20 روپے لیٹر، تو اس وقت جو تھا جو سرکار کی اپنی رپورٹ ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے کہنے کے اوپر فائنل ہوئی ہے، اس کے اندر یہ فائنڈنگ دی گئی ہے کہ صرف جو پاکستان پہنچ چکے تھے لیکن سمندر میں کھڑے جہاز تھے تیل کے بھرے ہوئے، صرف ان جہازوں کی ضمن میں 8 ارب روپے اضافی منافع ہوا تھا ان کو۔ جو اس وقت جو پرافٹ انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا اس میں 8 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا تھا۔ 8 ارب روپے بڑی رقم ہوتی، ٹھیک ہے۔ 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے، اور ہمارے پاکستان میں کسی ورکنگ کلاس کے بندے کے پاس 1 کروڑ آ جائے وہ اپنا گھر بنا لیتا ہے، بچوں کی شادی کر لیتا ہے، ہاں۔ لیکن چلیں بہرحال وہ 8 ارب 800 کروڑ کی جو پروفٹ تھا وہ راتوں رات کسی کی جیب میں ڈال دیا گیا، خیر وہ ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ لیکن ایک اور بحران کی ساتھ میں ہی گزشتہ حکومت نے گزشتہ مہینے بنیاد رکھ دی تھی۔ کیبنٹ کی ایک میٹنگ تھی، اس کے اندر بتایا گیا کہ آٹے کی پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس وقت پاکستان کا جو وفاق ہے اس کے اندر سب سے زیادہ گندم کا ذخیرہ پنجاب حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ وجہ اس کی بظاہر واضح ہے۔ دوسرے نمبر پہ پاسکو ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر سندھ کا محکمہ خوراک ہوتا ہے۔ پنجاب کا محکمہ خوراک نمبر 1، نمبر 2 پاسکو، نمبر 3 سندھ کا محکمہ خوراک۔ اب سندھ میں گورننس کی جو پتھیٹک لیول ہے، اور جس طرح کی وہاں پہ لوٹ مار ہے، لیکن وہ کرتے بھی میرا مطلب ہے کہ 10 لاکھ سے کم ہے، تو وہ چلیں ٹھیک۔ اور اس کے بعد وابڈا اس کے بعد پاسکو کے اندر بھی بہت لوٹ مار ہے، لیکن وہ ہم کہہ نہیں سکتے نا کہ وہ سر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کی کرپشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی آپ نے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ غدار راک ایجنٹ۔ تو لے دے کے باقی بچتا ہے جی پنجاب کا محکمہ خوراک۔ کرپشن ایتھے بھی راج کے، لیکن والیوم اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے جو لیتے ہیں وہ جو ہے وہ کچھ % بنتا ہے۔ اگر سندھ کی بات کر لیں تو وہاں پہ تو ایک کریکٹر ہی 40% لے جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، اور گزشتہ کم از کم 60 سال سے لے کے جا رہا ہے، وہ ایک پارٹی ہے سندھ کے اندر۔ لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ ملٹیپل پارٹیاں 12-13 کروڑ کے لیے کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر وفاق کو افغانستان کو دینے کے لیے گفٹ کرنے کے لیے گندم چاہیے تو وہ بھی یہاں پہ دستیاب ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور پنگے بازی کرنی ہے کوئی ایکسپورٹ کی تو وہ بھی پنجاب ہی گندم دے گا۔ تو جب پنجاب، اس لیے پنجاب کے پاس ہمیشہ آخر تک گندم پڑی ہوتی۔ 3 سال ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر کہ جب کہیں سے پہ گندم پورے پاکستان میں جب بھی ختم ہو جاتی تھی پنجاب کے پاس پھر بھی کہیں دور دراز گوداؤنز کے اندر پڑی ہوتی تھی۔ لیکن 3 سال ہو گئے، حکومت بڑی تسریع کے ساتھ دسمبر تک جو ہے وہ پنجاب کے گوداؤن خالی کر دیتی، اور اس کے بعد پھر ایک بحران پیدا ہوتا ہے۔ یہ تیسرا بحران ہوگا گندم کا جس کی بنیاد رکھی وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کے اندر یہ منظوری دے کے کہ پنجاب کی گندم جاری کر دی جائے۔ اب پنجاب کی گندم کا اجرا جو ہے وہ سستے ریٹوں پہ ہو رہا ہے، یعنی کہ تقریباً 1800-1850 روپے پہ ہو رہا ہے، حالانکہ سندھ نے گندم کی سپورٹ پرائس اگلی فصل کے لیے 2200 روپے پر مونڈ مقرر کر دی ہے۔ پنجاب نے کو 1950 روپے مقرر کی ہے، لیکن جو گندم جاری ہو رہی ہے پنجاب سے جو کہ 24 ٹائروں والے ٹرالوں کے اوپر لدتی ہے اور سیدھی تورخم کا بارڈر کراس کرتی ہے، کیونکہ اس خطے میں سب سے سستی گندم اس وقت عالمی ریٹ کو اگر دیکھا جائے تو سب سے سستی گندم ہے۔ اور افغان جو ہیں ہمارے، ان کی جو روٹیاں ہیں وہ ویسے بھی پنجاب کے خاص طور پہ راوی اور ستلج کے درمیان جو ڈیلٹا ہے، راوی اور بیاس اور ستلج کے درمیان جو ڈیلٹا ہے، یہاں کی گندم دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ چمک، ذائقے اور خوشبو کے حوالے سے یونیک گندم ہے، ٹھیک ہے۔
اگرچہ بیاس روک کے تباہی اور بربادی پھیر دی انڈیا نے پنجاب کی، اور اب انڈیا کے 3 گندے نالے آتے ہیں ادھر لاہور میں، سب سے زیادہ گند ان گندے نالوں کے ارد گرد ہے، سب سے زیادہ بیماریاں ان کے ارد گرد ہیں، اور ہماری حکومت بڑی عقل مندی کے ساتھ ان کو مینٹین کرتی ہے تاکہ کل جب انڈیا کے خلاف پروپیگنڈا کرنا پڑے تو یہ ثبوت دستیاب ہو۔ ماما نا لوگ مرنڈے نے، اور لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ، بیماریاں پھیل رہی ہیں شہر لاہور کے اندر۔ ویسے یار چڑھ دے پنجاب والے ہو، یہ لاہور آپ کا مقدس مقام ہوا کرتا تھا یار کسی دور کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ روی جو ہے، یہ ہم تو راوی کہتے ہیں، آپ اس کو روی کہتے ہو، یہ دریا کا نام بھی آپ کے ہی کسی کے نام کے اوپر ہے۔ دریا بھی سارا خشک کر گئے، چوری کر لیا، اور ادھر گند نالے پہ جنڈے، کوئی تھوڑی سی شرم ہو، کوئی چلو بھر پانی، آپ نے تو خیر سارا روکا ہوا ہے، تو وہ اس میں ڈوب مریے گا ناک ڈبو کے۔ خیر میں سوچا تھا کہ کسی دن اس طرح کا ویلا کروں گا تو اس کے اندر ذرا گزارش پیش کروں گا۔ واپس ہوں کڈو گالا واپس سی جناب۔ اب یہ ہو گیا اس خطے کے اندر۔ اب ایک پہاڑا پڑھ لیجئے، اکاڑا سے لے کے، بلکہ اکاڑا میں تو اب مکئی آ گئی ہے، ساہیوال سے لے کے اور وہاڑی، بلکہ آگے جو وہ ٹبا آتا ہے، ٹبا سلطان کیا ہے، وہاں تک پورے پاکستان کی 40% گندم صرف اس پٹی کے اندر بوئی جاتی۔ اور میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو لاہور ملتان روڈ ہے اس کو کراس کر جائیے، میں کہتا ہوں لاہور ملتان روڈ کے ادھر اور پاک پتن وہاڑی روڈ کے ادھر، یہ جو مستطیل بنتی ہے، اس مستطیل کے اندر پورے پاکستان کی 40% گندم جو ہے وہ کاشت ہوتی۔ یہاں پہ گندم کی کاشت ابھی جاری ہے، لیکن جو سندھ سے اطلاعات آئی ہیں اور جنوبی پنجاب سے جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق گندم کی زیر کاشت رقبے میں تو مارجنل سا اضافہ ہے، لیکن چونکہ کسانوں کو بر وقت کھادیں نہیں مل رہی، مطلب ان کی افورڈیبلٹی نہیں، اگر وہ 9200 روپے کی 9200 کی ڈی اے پی لے کے ڈالیں گے، جو کہ اس وقت ان کو ڈالنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی جو پرائس نکلے گی گندم کی وہ تقریباً کوئی 2800-2900 روپے من نکلے گی۔ اور سندھ کی سرکار نے تو 2200 کیا ہے، پنجاب کی سرکار 1950 پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو گندم بونا کسان کے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا، لہٰذا وہ 9,500 روپے والی بوری نہیں ڈال رہا، ٹھیک ہے۔ یہ بوری بائی دا وے کرپٹوں کے دور حکومت کے اندر 3700 سے 3900 روپے تھی ہوا کرتی تھی، اور جب 4000 کے ارد گرد ٹاپنے لگتی تھی تو شہباز شریف ڈانگ نکال کے سامنے آ جاتا تھا اور 16 ہارٹ پہن کے اور خاکی کپڑے پہن کے شروع کر دیتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو کنٹرول کیا کرتی تھی سرکار۔ اینی ہاؤ اس کے اوپر سبسڈی بھی تھی، وہ چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہے نا کہ تمام سبسڈیز وڈرا کرنی ہے، تو وہ اس کے اندر رگڑی گئی وہ سبسڈی بھی۔ اس وقت سبسڈی تھی کہ آپ اگر ایک وہ ڈالتے ہیں تو وہ اس کا جو کوڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ایک نمبر کے اوپر SMS کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ 2000 روپیہ یا اتنا ایک واپس مل جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو میسج آ جاتا تھا، کہیں جانا بھی نہیں پڑتا تھا۔ اینی ہاؤ وہ جناب انہوں نے وہاں پہ وہاں سے 30% تک کم فصل کی اطلاعات ہے، لیکن ہم مطمئن ہیں اس حوالے سے کہ شاید کوئی نظر آ جائے۔ پنجاب کے اندر جو میجر کراپ گروئنگ ایریا ہے وہاڑی سے رحیم یار خان تک بھی پھر تقریباً اتنی ہے کہ پورے پاکستان کی گندم کاشت ہوتی ہے، تو اگر یہ 2 ایریاز بچ گئے، لیکن ساؤتھ تو اڑ گیا نا، ساؤتھ کے اندر بھی انہوں نے کہا جی کھادے وادے کوئی نہیں ڈالی، ٹھیک ہے، لہٰذا 30% تک جو جھاڑ ہے، جو پیداوار ہے وہ کم ہو گئی۔ اچھا، لیکن یہ تو اگلی فصل کی بات ہو رہی ہے نا، جب یہ مڈ دسمبر یا اینڈ آف دسمبر تک پنجاب کے جو ہیں وہ سٹورز ہیں، سائلوز ہیں، وہ خالی ہو جائیں گے، تو اس کے بعد منسٹر صاحبان آ کے ماحول بنائیں گے، وہ گندم کی کمی ہوگی، وہ گندم کی کمی ہوگی، یہ پچھلی حکومت کا کارنامہ ہے، وہ یہ گندم کی کمی ہوگی۔ وہ پہلے ہائپ کریٹ کریں گے کہ گندم کی کمی ہوگی، جیسے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ آ گیا، بحران آ گیا۔ تو اس کے بعد پھر مطلب کہ گرتے پڑتے پیر اتھے رکھ رہے ہوں گے، نشیدہ پیر اتھے رکھے تو پیندا اتھے ہوئے، نشیوں کی طرح پھر امپورٹ کی مارکیٹ میں گھسیں گے اور عالمی منڈی کے اندر یہ کہہ کے کہ جناب ہمارے ہاں 2 لاکھ کی نہیں 20 لاکھ کی کمی،
ٹھیک ہے. اگلے دن کہیں گے او نہیں میرے کو غلطی ہو گئی, میں 2 ملین کہہ گیا, وہ 2 لاکھ دی کمی سی. لیکن پہلی خبر سے انٹرنیشنل مارکیٹ اچھل کے چھت نو بچے گا. پھر یوتھیے اور یوتھڑے جو ہیں, اور خاص طور پہ امپورٹڈ یوتھڑے جو ہیں نا, وہ بتائیں گی ہمیں یہ دیکھیں انٹرنیشنل پرائس اتنی ہے اور آپ کو اتنے کا مل رہا ہے. یہ پھر وہ آ کے آپ کو بتائیں گے, اور ساتھ میں تو لینے جاتی ہوں تو مجھے ساتھ میں 2 ٹماٹر بھی مفت ملتے ہیں. یہ اس طرح کی یوتھڑیں جو ہوں گی نا, وہ آ کے آپ کا مذاق اڑائیں گی اور آپ کو بتائیں گی کہ جناب یہ آپ کو دنیا کی سستی ترین گندم دے رہا ہے. لیکن اس دھکے کے اندر نا مجھے جو اندازہ ہے, میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ اس وقت اگر ہم چکی کا آٹا لینے جائیں تو 80 روپے 85 روپے اس کی پرائس ہے. اس دھکے میں یہ 101 روپے تک پہنچا جائیں گے. کریکٹر وہی ہیں جو ہر سال کرتے ہیں, جو ہیں وہ دیہڑی لگاتے ہیں. وہ پہلے سال اگر آپ کو یاد ہو تو فرانس مسٹر نکال دیا تھا, لیکن بزدار نے پھر اس کو اپنے سامنے بٹھا کے نا, بونگے بزدار نے تو اس کی تصویر کھینچ کے میڈیا کو جاری کی تھی کہ یہ میرا فیورٹ ہے. تو واردات وہی ڈالتے ہیں, وہی عناصر ہیں جو پہلے سال ڈالتی, جنہوں نے دوسرے سال ڈالی اور جنہوں نے تیسرے سال ڈالی, اور جس کی بنیاد جناب عمران خان اور ان کی کابینہ نے رکھی. تو یہ بنیاد رکھ دی گئی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ اگلے 2-1 مہینے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. میرا نہیں خیال گندم کی اتنی شارٹیج ہوگی کہ یہ کیا جائے, لیکن پینک کروایا جائے گا, اور پینک کر کے اس کی ایوریج پرائس بڑھا لی جائے گی, تاکہ کسانوں سے تو دفعہ 144 لگا کے 1950 میں ہی خریدی جائے, لیکن جو مافیا ہو وہ پھر 3600 روپے آٹا بیچے نا آگے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مافیا ہوتے ہیں جن کے خلاف خان صاحب لڑ رہے ہیں. ویسے ان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں یہ مافیاز جو ہوتے ہیں, یہ خاص طور پہ گندم والے مافیا دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے, وہ دائیں بائیں ہوں گے, اور یوں آپ کو ایک نئے بحران کی سے نجات کی نوید سنائی جائے گی کہ دیکھیں آٹا تو شارٹ ہونے لگا تھا, کیسے خان نے 20 روپے بڑھا کے تو آٹے کی کمی کے اوپر قابو پایا. تمام بحرانوں سے کامیاب ہو کے نکلے گا, اور اس کے دشمن جلتے رہیں گے, خان کے دشمن جلتے رہیں گے اسی طرح سے, اور وہ تمام بحرانوں سے کامیاب اور سرخرو ہو کے نکلے گا. اگر تو خان ان مافیاز کا حصہ ہے, جو میرا خیال میں ہے, پھر تو وہ واقعی کامیاب ہے. ہر بحران میں سے وہ سینکڑوں اربوں کی دہاڑی لگا کے نکلتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ دوسرا بات وہ ہے ہی نہیں, تو دوسری بات کی کیا جائے. بس میں نے کہا یہ ایک گندم کا آنے والا بحران ہے, کرائسس ہے, جس کو سٹارٹ کرنے کی باقاعدہ تیاریاں, تیل شل مل لگے نے, کبوتر چھاڑ دیتے گئے نے. اور اب آپ دیکھیے گا کہ جو وزراء ہیں پنجاب کے اور وفاق کے, یہ ماحول کیسے بناتے ہیں اس کا. یہ میری ولاگ میرا نوٹ کر کے رکھ لیجئے گا, اور جب آپ یہ دیکھ رہے ہو ان کا ڈرامہ تو پھر ہلکے ہلکے مسکرائیے گا اور انجوائے کیجئے گا. ٹھیک ہے, ریلیکس اینڈ انجوائے. وہ انگریزی کا محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.